قوموں کی زندگی میں بعض دن اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ دلوں کو جوش و خروش سے بھر دیتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں 26 جنوری کا دن ایسی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ 26 جنوری محض ایک دن ہی نہیں بلکہ مجاہدین آزادی کے بے مثال جذبہ قربانی کا پیغام بھی ہے۔ اس دن کی تاریخی عظمت کے پیش نظر آج وطن عزیز کے ہر شہر اور ہر قصبے میں خوشی و مسرت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ محترم سامعات، ہندوستان کی تاریخ میں جشن یوم جمہوریہ سن 1950 عیسوی سے ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دن ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنا تھا اور اس برطانوی آئین کو منسوخ کیا گیا تھا جو 1935 عیسوی سے نافذ تھا، اور اس کی جگہ خود ہندوستانیوں کا بنایا ہوا دستور نافذ ہوا اور ملک کو جمہوری قرار دیا گیا۔ معزز سامعات، 15 اگست 1947 عیسوی کو جب ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ اس ملک کے اندر صدیوں سے مختلف مذاہب کے ماننے اور جاننے والے رہتے آئے ہیں، لہٰذا علماء کرام اور دیگر رہنماؤں کی رہنمائی اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن یعنی مسلسل 3 سال کی انتھک محنت کے بعد ملک کا آئین تیار کیا گیا، اور جب ملک کا آئین تیار ہو گیا تو اس کو 26 جنوری 1950 عیسوی کو پورے ملک میں نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا، جس میں تمام لوگوں کے لیے آزادی، انصاف اور مساوات کی ضمانت دی گئی۔ تمام ہندوستانیوں کو یقین دلایا گیا کہ وہ اس ملک کے اندر امن سے رہیں گے اور انہیں ہر طرح کا تحفظ حاصل رہے گا۔ ان کے ساتھ کسی بھی معاملہ میں امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ معزز سامعات، یوم جمہوریہ کے اس موقع پر اس بات کا اعتراف کرنے میں یقینی طور پر فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک کے شہری ہیں۔ ہمارے ملک کا دستور دنیا کے طویل ترین دستوروں میں سے ایک ہے۔ ہمیں اس بات پر بھی فخر ہوتا ہے کہ ہم ایسے ملک کے شہری ہیں جہاں گنگا جمنا تہذیب کی فضا رچی بسی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ملک کی شاندار، جاندار، مثالی اور تاریخی جمہوریت گزشتہ چند برسوں سے بری طرح پامال ہو رہی ہے۔ پورا ملک کرپشن، بگاڑ، برائی، خرابی کی آماجگاہ بن چکا ہے اور آئے دن فسادات، جرائم، رشوت خوری، کالا بازاری، سماجی نابرابری اور دہشت گردی کا سلسلہ بڑھتا اور خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جس طرح نگاہ ڈالو ملک کی جمہوریت اور سالمیت کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ کچھ فرقہ پرست عناصر وطن کی وحدت کو اپنے زہریلے ارادوں کے خنجر سے زخم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے باعث ہم کبھی ہندو، کبھی مسلم، کبھی سکھ، عیسائی بن کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری انسانیت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم و ہنر کے ذریعے اپنا مقام پیدا کریں۔ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر مذہب اور ملت کے لوگوں کا ایک بندھن میں بندھنا ضروری ہے۔ حاضرین، آج ہم یہ عہد کریں کہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائیں جہاں فرد کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا نام روشن ہو۔ مجھے امید اور یقین ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہی ایسی شناخت حاصل ہوگی۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں: دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میرے مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔